ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین شخص یعنی تین لوگ اللہ تعالیٰ کی ضمان میں ہے، یعنی تین لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی امن و امانیت میں بھی رہتے ہیں۔ اگر زندہ رہے تو کفایت کرے اور مر جائے تو جنت میں داخل کرے۔ وہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تو اللہ ان کی کفایت فرماتا ہے۔ کفایت یعنی ہر چھوٹی بڑی آفت بلا وبا سے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ہر جائز ضرورت کو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ اس کو بولتے کفایت کرنا۔ کیا بولتے اس کو؟ کفایت کرنا۔ یعنی تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام اور یہ رتبہ عطا کرتا ہے۔ اچھا، اگر وہ انتقال کر جاتے ہیں تو وہ تینوں کو اللہ جنت بھی عطا کرتا ہے، یعنی دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر والوں پر سلام کرے وہ اللہ کی ضمان میں ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ میں کبھی کبھی کچھ باتوں پہ آپ کا ذہن خصوصی طور پر رکھتا ہوں کہ یہ باتیں سننا اور بولنا بہت آسان ہے، لیکن یہ اس بات پہ عمل ہم میں سے بہت کم لوگ کرتے ہوں گے۔ میں آپ کو تو سلام کرتا ہوں اور آپ مجھے بھی کرتے ہو، سب کرتے ایک دوسرے کو، باہر ہم سب کو کرتے ہیں، لیکن گھر میں بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ میں ایسا تو نہیں کہوں گا کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو گھر میں سلام کرتے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو سلام کرتے۔ ہم دوسروں کے ماں باپ کو تو بہت سلام کرتے اور دوسروں کے ماں باپ دوسروں کی اولاد کو بھی بہت سلام کرتے، لیکن ماں باپ بھی اپنے اولاد کو کبھی سلام نہیں کرتے ہوں گے۔ نہیں کرتے وہ بھی میں ایسا نہیں بولوں گا، کیونکہ اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کرتے ہیں، لیکن میرا جو ذہن اور میرا تجربہ، ماں باپ بھی سلام نہیں کرتے اور اولاد بھی، لیکن وہی کام ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ابھی ایک حاجی صاحب ہے، عمر دراز ہے، میرے باپ کی عمر کے، حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ بھی بڑی محبت سے، لیکن میں میرے والد کو سلام نہیں کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن میں میرے والد کو سلام نہیں کرتا ہوں۔ ایسے ہی میں میری اولاد کو بھی سلام نہیں کرتا ہوں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ سلام سب کو کیا جائے، کیونکہ سلامتی کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں فتنہ فساد بہت ہوتا ہے، جھگڑا بہت ہوتا ہے۔ فتنہ فساد کا مطلب جھگڑا، بول چال بہت ہوتی رہتی ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا سلام کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں سرکار، گھر میں سلام نہیں کرتا ہوں، باہر سلام کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا سلام چالو کرو۔ کیا فرمایا؟ اب یوں بہت معمولی چیز لگتی ہے ہم کو، اور ہم کو کہ بھئی سلام کرو۔ آقا نے فرمایا سلام کرو۔ تو وہ صحابی رسول تھے، سرکار علیہ السلام کی باتوں کو کبھی ٹالتے نہیں تھے۔ ہر صحابی کا یہ عمل تھا کہ وہ کبھی سرکار کی باتوں کو ٹالتے، اور یہ بھی جو بات آئی وہ ہماری اور آپ کی نصیحت کے لیے آئی ہوگی۔ باقی میرے آقا کی محفل میں بیٹھنے والے اٹھنے والے وہ غلطی کرے ہو ہی نہیں سکتا ہے، صحابہ کرام۔ بہرحال تو صحابی رسول نے گھر میں سلام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو گئی، سب چالو ہو گیا، رحمتیں، برکتیں، سکون، اطمینان، چین، امن، امانیت، سب کچھ چالو ہو گیا۔ صحابی رسول گئے، یا رسول اللہ آپ نے سلام کا بولا، میں نے سلام چالو کیا اور میں نے کیا دیکھا
کہ اب تو میرے گھر میں سکون ہی سکون ہے، برکتیں برکت ہی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابی سلام میں یہی چیز تو ہے، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو. کیا ہو؟ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں نازل ہو تم پر. تب جیسے میں میرے گھر میں جاؤں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں دعا دوں گا کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی برکتیں ہو، اللہ کی گھر والے کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی اللہ کی برکتیں ہو، رحمتیں ہو، سلامتی ہو، تو وہ بھی سلامت میں آ جائیں گے اور میں بھی. اب یہ چیز ہم دوسروں کو تو بانٹتے ہیں لیکن گھر والوں کو ڈانٹتے ہیں. گھر میں کرتے چیز نہیں کرتے، تو یہ چیز گھر میں ہونا بہت ضروری ہے. تو بہرحال سرکار علیہ السلام فرماتے جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر والوں پر سلام کرے. ایسے ہی میرے آقا نے تھوڑی فرمایا کہ بھئی یہ عمل کرنے والا اللہ کے ذمن میں آ جائے گا، ایسے ہی تھوڑی، کیونکہ یہ عمل مشکل ہے. سننا بولنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے. آج ہر آدمی ہم ہوتے ہوئے گھر میں بیوی ہے، بیوی کو کیا سلام کرنے کا، اور بیوی سوچتی میرے شوہر تو بھلے مفتی صاحب ہے لیکن ہے تو میرے شوہر، ان کو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو نہ وہ مجھے سلام کریں گے نہ میں انہیں کروں گا. ماں ہے تو بھائی یہ تو میرا بیٹا ہے نا، وہی ماں دوسروں کو سلام کر رہی ہے لیکن بیٹے کو سلام سے محروم رکھا ہے، اور وہی بیٹا ہے سب کو سلام کرتا ہے، سب کی ماؤں کو سلام کرتا ہے لیکن اپنی ماں کو سلام سے محروم رکھتا ہے. یعنی دونوں جانب سے، اس میں کوئی ایک قصوروار نہیں ہے، دونوں قصوروار ہے. اگر ماں باپ بیٹے کا مسئلہ ہے تو ادھر اولاد بھی ایسا کر رہی ہے اور ماں باپ بھی ایسا کر رہے ہیں. اگر مان لو شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہے تو نہ شوہر سلام کرتا ہے نہ بیوی سلام کرتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ادھر شوہر بھی سلام کرے، بیوی بھی سلام کرے، ماں باپ بھی سلام کرے، اولاد بھی سلام کرے، تاکہ دونوں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے. اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر والوں پر سلام کرے، یہ عمل میرے آقا نے تو فرما دیا اور ہم نے سنا اور سنا ہے. بہت آسان لگتا ہے لیکن عمل بہت مشکل ہے. آپ آج سے چالو کرنا، آپ یہ عمل بہت مشکل لگے گا آپ کو. کچھ لوگ تو شرمائیں گے سلام کرنے میں، حالانکہ وہی آدمی وہی لوگ، ہم لوگ باہر سلام کرتے بڑے زور زور سے سلام کرتے، کھینچ کھینچ کے سلام کرتے، لیکن گھر میں آپ سلام چالو کرو. آج خالی ابھی گھر جا کے آپ تجربہ کرنا. ایسے ہی میرے آقا نے تھوڑی فرمایا ہے کہ بھئی اللہ کی ضمانت میں آ جاؤ گے، اتنا کرو گے اللہ کی ضمانت میں آ جاؤ گے. میرے آقا کو پتہ ہے کہ یہ مشکل سے ہو پائے گا. اب اس مشکل کو آسان کر لو گے تو اللہ کے ضمان میں آ جاؤ گے. اب جب تک تم زندہ ہو اللہ تمہاری کفایت فرمائے گا، اور اگر مر جاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. آگے سماعت فرمائیے. سرکار علیہ السلام فرماتے جو مسجد کو جائے وہ اللہ کے ضمان میں ہے. دوسرا آدمی مسجد میں آنے والا بھی اللہ کے ضمان میں آ جاتا ہے. اب ہم اور آپ کتنا، کئی لوگ تو مسجد میں آ کے ایسا شور شرابہ کرتے ہیں، کئی لوگ مسجد میں آ کے ایسی کپڑے پہن کے آئیں گے کہ ان کے کپڑوں کی وجہ سے مسجد کی چٹائیاں خراب ہوتی ہے. اب آپ آ کہاں رہے ہو؟ دیکھو اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے، اور اس گھر میں آنے کے بعد تو تم اللہ کے ضمان میں آ جاتے ہو، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتے ہو. اللہ تمہاری حفاظت فرماتا ہے، تم پر برکتیں رحمتیں نازل فرماتا ہے، ہر آفت بلا سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اس گھر میں آؤ گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو مسجد کو جائے وہ اللہ کے ضمان میں ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نکلا وہ اللہ کے ضمان میں. اللہ کی راہ میں نکلنے سے مطلب کیا کہ نیک کام کے لیے اگر آپ نکلے تو بھی اللہ کے ذمہ. اب اس میں سب آ گیا، مدرسہ بھی آ گیا، مسجد بھی آ گیا، یا کسی اور جگہ پہ غریبوں کی مدد کرنا یا کوئی اور بھی نیک کام میں جانا، سب اس میں آ گیا. کیونکہ جتنے بھی نیک کام ہیں وہ اللہ کی راہ میں کہے جاتے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہم اور آپ جو دین کے متعلق باتیں، کہیں نہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ ہی جاتے ہیں. یہ تین باتیں یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسری جو بات ہے اس میں تو الحمدللہ ہم آتے بھی ہیں مسجد میں، لیکن آئے تو اس نیت سے کہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. اس کا ادب و احترام اتنا ہی کریں آپ کہ اللہ کا گھر ہے. گھر میں جائے تو گھر والوں کو سلام کرے،
دوسری بات مسجد میں جائے، اللہ کے ذمن میں آ جائیں گے، اور تیسری بات جو اللہ کی راہ میں نکلا، اب اللہ کی راہ میں سب آ گیا، نیک کام پہ جانا، کسی جتنی بھی باتیں نیک سب باتیں اس میں آ گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ تینوں عمل کے عادی بنے، اپنے اندر اس عادت کو پیدا کرے، اللہ عز و جل کی ضمانت حاصل ہو جائے گی۔ یہ تین عادتیں اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی ضمانت میں آ جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ذمہ کرم سے بہتر کسی کا ذمہ نہیں ہو سکتا۔ صاحب کتاب نے پوری حدیث کا نچوڑ ان لفظوں میں بیان کیا کہ اللہ کے ذمہ کرم سے بڑھ کے کوئی ذمہ نہیں۔ آج ہم اور آپ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، بول دیتے ہیں آپ فکر مت کرو میں بیٹھا ہوں، لیکن بھروسہ نہیں ہے، کب وہ ہاں کو نہ اور نہ کو ہاں کر دے۔ اور یہ حالات جو چل رہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے؟ کوئی نہیں ہے، مجھے آپ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے بھروسہ کسی کو کچھ نہیں، ڈاؤٹ والی زندگی ہے۔ ہم اور آپ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، امام مقتدی کے اور مفتی صاحب اور ملنے والوں کے ناطے ہماری محبت ایک لیمیٹڈ محبت ہے، باقی جو حقیقی اور دل سے جو اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے مجھے آپ پر نہیں اور آپ کو مجھ پہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں، ڈاؤٹ فل ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، حالات ایسے۔ لیکن میرے آقا کی حدیث کے خلاصہ کلام کو صاحب کتاب نے بڑے کم لفظوں میں بیان فرما دیا کہ اللہ کے ذمہ کرم سے بہتر کسی کا ذمہ نہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میرے بندے تو فکر مت کر، تجھے روزی دینا میرا کام ہے، آپ بے فکر ہو جائے، زمانہ آپ کو ٹھکرا دے گا، کوئی لقمہ نہیں دے گا، لیکن اللہ آپ کو لقمہ کھلا دے گا، اللہ آپ کو روزی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے خود کلام پاک میں فرمایا کہ انہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے، اپنے عہد سے کبھی پلٹتا نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں تمہارا رازق ہوں، بات ختم ہو گئی، روزی دینے والا وہ آپ کو دے گا ہی دے گا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں سلامت رکھنے والا ہوں، یقیناً اللہ سلامت رکھے گا، آپ فکر نہیں کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری سانسوں کو چلانے والا ہوں، آپ فکر نہیں کرے، اللہ جب تک چاہے گا آپ کی سانسیں کوئی روک نہیں سکے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اعتماد، یقین، ایمان ایسا پیدا کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی اور مالک بھی اور رازق بھی ہے، حی قیوم ہے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے اللہ نے ہم کو عقل سلیم دی ہے، اس کا استعمال کرے۔ اب آپ ایسا سوچیں کہ بھئی ٹھنڈی کا موسم ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اب آپ ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہو، آئس کریم بھی کھا رہے ہو کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ بچانے والا۔ بے شک اللہ ہی تو، آپ جو چل رہے ہو یہ دو پاؤں پہ جو آپ کا بیلنس رہتا ہے، وہ کبھی آپ نے اس کی ویکھیا اور اس کی کرتھا کو آپ نے جانا ہے کہ آپ کے پاؤں کا بیلنس جو آپ دو پاؤں پہ اس طریقے سے کھڑے رہتے ہو، کبھی کسی جو ماہر ڈاکٹر ہو یہ پاؤں کا، جوڑوں کا اور یہ نسوں کا اور مسلز کا، آپ اس سے پوچھنا کہ انسان کے یہ پاؤں کا بیلنس کیسے رہتا ہے۔ کچھ ایسے مسلز اللہ نے بنائے، وہ مسلز کے بلبوتے پہ آپ کا یہ بیلنس رہتا ہے ایسا کہ آپ کھڑے رہ پاتے ہو۔ وہی مسلز اگر آپ کے ٹوٹ جائیں گے نا، آپ کھڑے نہیں رہ پاؤ گے۔ ڈاکٹر بہت محنت کرے گا، بہت کوشش کرے گا، لیکن جو پہلے تھے آپ کے مسلز کے بلبوتے پہ جو آپ کے گھٹنوں کو قوت ملتی تھی، اور اس گھٹنوں کی وجہ سے جو آپ کے پاؤں کے اندر جو بیلنس اور مضبوطی ہے وہ ختم ہو جاتی۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت تو ہے۔ یہ آپ کی سانس چل رہی ہے، سانس آپ آرام سے لے رہے ہو، آرام سے باہر آ رہی ہے، آرام سے اندر جا رہی ہے، کیا ہے؟ آپ رات کو سوتے ہو، بڑے سکون و اطمینان سے سو جاتے ہو، بے پرواہ ہو کر کے، صبح میں آپ کی آنکھ کھل رہی ہے، آپ کو سلاتا کون ہے، اٹھاتا کون ہے؟ یہ تو غور و فکر کرو۔ یہ ابھی آپ اتنی گرمی سے گزر رہے ہو، آپ اس میں بھی آپ کی زندگی بسور ہو رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد فل ٹھنڈی آئے گی، اس میں بھی آپ کی زندگی چلے گی۔ تو یہ سارا نظام قدرت اللہ چلاتا ہے، لیکن اللہ نے ہم کو عقل سلیم دی ہے کہ بھئی ٹھنڈی کا موسم ہے، بہت ٹھنڈی چیزیں آپ استعمال مت کرو، نہیں تو آپ کی باڈی کے لیے ہانیکارک ہو جائے گا، یہ چیز آپ کے لیے نقصان ہے، یہ چیز آپ کے لیے۔ اب وہ جان بوجھ کے آپ کرو کہ نہیں بھئی مجھے تو دیکھا جائے گا، یہ ہو جائے گا، نہیں، جان بوجھ کر کے ریلوے کی پٹری کے نیچے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کوشش کریں، اپنے آپ کو سلامت رکھنے کی کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اور سلامتی کی منزل تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو بہرحال صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یاد رکھے اللہ کے ذمہ کرم سے بہتر کسی کا ذمہ نہیں ہو سکتا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے اندر اللہ کے ذمان حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو بہتر دنیا و بہتر آخرت عطا فرمائے۔ ان اللہ